یہ کہتی ہیں کہ ایک بہن نے فرمایا کہ اگر کوئی خاتون عورتوں کو نماز سکھانا چاہیں تو کیا ایسا کر سکتی ہیں کہ وہ جماعت امام بن جائیں اور خواتین پیچھے ہوں اور پھر وہ بلند آواز سے ہر چیز کو پڑھ کر سنائیں تاکہ خواتین سیکھ لیں؟ میری بہن یہ بالکل طریقہ غلط ہے۔ اگر آپ کو نماز سکھانی ہے تو کس نے کہا کہ آپ امام بن کے ہی سکھا سکتی ہیں؟ نماز سکھانی ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ عورتوں کو آپ جمع کریں، اگر کر سکتی ہیں ان کو صفوں میں کھڑا کر لیں۔ اب ان کو آپ سامنے کھڑے ہو جائیں، ان کی طرف رخ کر کے کوئی نیت وغیرہ نہیں باندھنی، سب سے پہلے ان کو نیت بتائیں کہ کسے کہتے ہیں، الفاظ سے کیسے ادا کرتے ہیں اس کو دہروائیں، پھر ان کو تکبیر لگانے کا طریقہ بتائیں، پھر پریکٹیکل کروائیں، پھر ہاتھ کیسے باندھنا ہے اس کا پریکٹیکل کروائیں، پھر رکوع کر کے دکھا کے کہیں اب آپ کریں میں چیک کرتی ہوں، پھر سجدہ کر کے دکھائیں اور پھر کہیں اب آپ سجدہ کریں، اس طرح پھر جو کچھ پڑھنا ہے وہ سکھائیں ان کو، ثنا کیسے پڑھنی ہوتی ہے، فلاں کیسے فلاں کیسے فلاں کیسے، یعنی تربیت اور نماز سکھانا چاہیں تو اس طرح۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ امام بن جائیں تو ساری عورتیں اتنی ماشاءاللہ ماہر ہیں اور اتنے اچھی اسٹوڈنٹ ہیں کہ وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ بھی رہی ہیں اور سب کچھ سیکھ بھی لیں گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ سکھانے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ فرد واحد پر آپ کو توجہ کرنی ہوتی ہے، وہ امام بن کے نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی طرف متوجہ ہو کر اس کے عمل کو چیک کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے بہت اس کے تربیت نشستیں بھی کی ہیں، نمازیں سکھائیں عام لوگوں کو مسجد کے اندر۔ یہ طریقہ بیسٹ ہوتا ہے، اس طریقے سے آپ سکھائیے۔ بچی نے کہا کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر آواز دائیں بائیں پہنچ گئی تو یہ قہقہہ ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کی تعریف بتائی تھی کہ 3-4 آدمی ادھر 3-4 ادھر پہنچ جائے تب وہ قہقہہ متحقق ہوگا، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ آپ دہک اور قہقہہ ان دونوں کے اندر فرق کرنا پڑے گا۔ جب کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے ہنسے کہ اپنی آواز بس اپنے کانوں تک آواز پہنچے، یہ دہک ہے۔ آپ ہنس کے بتائیں اور دائیں بائیں افراد بٹھا لیجئے گا کہ ان تک آواز نہ پہنچے، خالی آپ کے کانوں تک پہنچے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب اتنی آواز ہوگی کہ آپ کے کان سن رہے ہیں تو ضرور دائیں بائیں والے تک بھی آواز پہنچے گی۔ اگر یہی قہقہہ ہے تو پھر قہقہہ تو پھر یہ بن گیا، دہک کیا ہے اس کی تعریف آپ بتائیں۔ تو اس لیے یہ کہا کہ 2-4 ادھر اور 2-4 ادھر کم از کم آگے تک آواز پہنچے گی تو قہقہہ متحقق ہوگا۔ اور یہ اگر جاگتی حالت میں عاقل بالغ آدمی رکوع سجود والی نماز کے اندر لگا دے تو اس کی نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے اور اس کی طہارت بھی زائل ہو جاتی ہے۔ 2 آفیر کویسچن مزید تھے میرے پاس، میں وہ لے لیتا ہوں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ بس میں بعض اوقات ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کنڈکٹر ہم تک پہنچ نہیں پاتا کثرت رش کی بنا پر، اور ہمارے سٹاپ آ جاتا ہے، وہ جیسے ابھی دور ہے ہمارے سٹاپ آ گیا ہم اتر گئے، کرایہ نہ دے سکے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ ایک اچھی طرح سب یاد رکھیں، رکشہ ہو، ٹیکسی ہو، چنگچی ہو، ویگن ہو، بس ہو، ریل گاڑی ہو، ہوائی جہاز ہو، کچھ بھی ہو، کرایہ اس شخص کا مانگنا یہ واجب نہیں ہے، ہمیں دینا واجب ہے، کیونکہ ہم اس کی خدمات لے رہے ہیں، اس کی سروس لے رہے ہیں، وہ ہمیں سروس پرووائڈ کر رہا ہے، تو اس کی اجرت دینا آپ کی میری ذمہ داری ہے، اس کی نہیں ہے۔ تو اب یہ جو بھولے پن میں اسکول کالج کے بچے کہتے ہیں ہمارے پاس آئے نہیں، جب آئے نہیں تو ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس بڑے بھولے، اگر آپ کی یہ بس ہوتی اور پھر کوئی نوجوان آپ کے کنڈکٹر کے بارے میں کہہ رہا ہوتا ہمارے پاس آیا نہیں، تو پھر آپ کیا کہتے؟ جو جملے آپ کہتے وہ اپنے بارے میں آپ کہہ لیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ایسا کبھی ہو گیا ہے، اگر آپ کے ذہن میں پرٹیکولر بس موجود ہے تو پھر آپ کو تلاش کر کے کنڈکٹر کو پیسے دینے ہوں گے۔ اگر ذہن سے محو ہو گئی ہے، یاد ہی نہیں کون سی ہے، تو پھر اتنا پیسہ اندازہ کر کے اس نامعلوم مالک کی طرف سے صدقہ کرنا واجب ہے، ورنہ وہ میدان محشر میں پکڑے گا۔ اور اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت بھی کریں اور اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرتے رہیں، آپ کی نیکیوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اس کو بھی ثواب ملے گا اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ راضی فرمائے گا۔ ایسے ایک بھائی نے کہا تھا کہ میں رکشے میں سفر کر رہا تھا تو مجھے وہاں پہ بٹوا پڑا ہوا مل گیا، کسی کی جیب سے گر گیا ہوگا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں ایسے کوئی بھی گرا پڑا مال اگر آپ کو مل جاتا ہے تو آپ اس میں چیک کریں، اگر اس کا ایڈریس وغیرہ مل جائے تو اس تک پہنچانا آپ پر واجب ہے، فون وغیرہ کر کے بلوا کے دے دیں۔ اور اگر کچھ بھی نہیں مل رہا ہے تو پھر یہ دیکھیں کہ مسلمان کا ہے یا غیر مسلم کا ہے، کچھ بھی ہے، اگر مسلمان کا ہے تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں، نیت یہ کریں کہ ثواب اسے مل جائے، اور غیر مسلم کا ہے تو میرا مشورہ ہوگا کہ خود یوز کر لیں یا اس کو بھی آپ بغیر ثواب کی، اس قصد و ارادے کے بغیر کہ غیر مسلم کو ثواب ملے، اس کو کسی غریب کو دے دیا جائے، کیونکہ غیر مسلم جو ہے وہ نیکیوں کا یا ثواب کا اہل نہیں ہوتا۔